السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. تو اس وقت ہم بلجیک میں ہیں، اور آپ سب کو یقیناً معلوم ہوگا کہ بلجیک بھی ایک امپورٹنٹ ترین سٹی تھا عثمانک امپائر کا. جب عثمانک امپائر شروع ہوئی، سلطنت عثمانیہ کی ابتدا میں جو عثمان کے زندہ رہتے تک جو شہر ان کے کنٹرول میں تھے، اس میں بلجیک، ازنیک، اناگول اور بورسا، یہ 4 شہر تھے جہاں سے ان کی یہ ریاست شروع ہوئی تھی. آج ہم بلجیک میں ہیں. بلجیک میں کیوں ہیں؟ بلجیک میں خاص طور پہ ایسے تاریخی تو صرف شیخ ادیب بالی کی قبر ہے، اور بالا خاتون کی جو اس کی بیوی تھی. جی، ادیب بالی کا تعارف یہ کہ بہت بڑے عالم تھے. مزید میں ابھی ان کی قبر کے قریب جا کر اس پہ بات کروں گا کہ ان کا عثمان سے کیا تعلق تھا. جی، تو یہ شیخ ادیب بالی کی قبر کا جو مقبرہ، اور ان کا جو وہاں پہ جہاں پہ چھوٹا سا پارک بھی بنا دیا انہوں نے، تاریخی اوپن ایئر میوزیم ہے. اور اس کے بعد اورحان غازی یہاں پر ایک مسجد ہے، اس کا نام یہاں پر. شیخ ادیب بالی کون تھے؟ اچھا جی، شیخ ادیب بالی کا تعارف یہ ہے کہ ان کی بیٹی تھی بالا خاتون، اور عثمان غازی کو اس سے کہتے ہیں کہ محبت ہو گئی تھی. لیکن ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھیں، کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ شیخ ادیب بالی نے انکار کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک اور تاریخ میں بات موجود ہے کہ عثمان غازی اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھا. اچھا، یہ مسجد 1332 کی ہے، یہ 1332 کی مسجد ہے. بہرحال اس مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں بات کنٹینیو کرتا ہوں. یہ ہے جی اورحان غازی مسجد، اور 1332 کی بنی ہوئی ہے. 1332 مطلب جب انہوں نے بورسا کو فتح کیا تھا. یہ ہے جی، سارا ترکش میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کچھ سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہ مسجد ہے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی باب رحمتک. یہ ہے جی مسجد. یہ جی اورحان غازی مسجد. یہ تو یہ 2 بورڈ لگے ہوئے ہیں، شیخ ادیب بالی اور بالا خاتون. اچھا، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کائی قبیلہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہ جو ارطغرل ڈرامہ بنا ہوا ہے سارا، یہ فکشن پر مبنی ہے. تاریخ میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے. بس اتنا موجود ہے کہ سلجوقس نے انہیں زمین دی تھی، انہوں نے سلجوقس کی ایک جگہ پہ مدد کی تھی. زیادہ تاریخی بات بہت لمبی چوڑی میں نہیں جانا چاہ رہا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے. جی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو یہاں مدفون ہے. آگے بورڈ لگا ہوا ہے شیخ ادیب بالی کے مقبرے کا. بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اور جس وقت عثمان نے رشتہ مانگا اس وقت بھی وہ اسلام پر نہیں تھے. پھر شیخ ادیب بالی نے ان کو دعوت و تبلیغ دی، سمجھایا. پھر عثمان نے خواب دیکھا، اس وقت وہ ان کے پاس ہی تھا اور ان کے پاس آیا کرتا تھا ملنے جلنے، لیکن رشتے سے انکار ہو چکا تھا. یہ ہے جی قبر. بسم اللہ. شیخ ادیب بالی شیخ ادیب بالی ننکھیزی عثمان سے بالا خاتون. یہ جی بالا خاتون کی قبر ہے، اور وہ شیخ ادیب بالی کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں دعا مانگ لوں، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ جی بلجیک کی پہاڑیوں کے اوپر یہ جی شیخ ادیب بالی کی قبر. تو
کہا جاتا ہے کہ پھر اچھا اس میں شیخ ادیب علی کی دونوں بیٹیوں کی قبر تھی، اور اس کمرے میں جو بھی میں نے آپ کو دکھایا اس میں شیخ ادیب علی کی اور ان کے مریدین کی قبریں تھیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے عثمان غازی اور ان کے قبیلے پہ محنت کی، اور وہ جو خواب دیکھا اس خواب کی ان کو تعبیر سمجھ آئی، انہوں نے پھر یہ سب لوگ اسلام کو لے آئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تاریخی بات ہے۔ البتہ آپ ڈرامے میں اس کے بالکل ٹوٹلی مختلف دیکھتے ہیں، وہ ایک مختلف منظرنامہ ہے، اس کی کیا ہسٹری اللہ عالم بالصواب، لیکن جو تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ غالب امکان اور گمان یہی ہے کہ عثمان غازی کی شادی تک یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد یہ اسلام لائے، اور ارطغرل بھی مسلمان نہیں تھا، وہ اپنے اسی پر فوت ہوا جس پر وہ تھا۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب حقیقت کیا ہے، بہرحال یہ بات تاریخ کی کتابوں میں اسٹیبلش ہے، اور باقی جو آپ اگر تو ڈرامے کو دیکھیں تو اس میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تمام فکشن پر مبنی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا، اس کو فیبریکیٹ کیا اتنا لمبا چوڑا، کیونکہ جو ہسٹری کہتی ہے اس میں ارطغرل کو انہوں نے زمین دے دی، وہ سوگوت میں آ کے بس گیا، اور بس اتنی ہی تاریخ بولتی ہے، اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں ہے، مزید انفارمیشن وہ تمام فیبریکیٹڈ ہیں، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ پھر جو کیا وہ عثمان اور ادیب علی جو اس کا مینٹر تھا یا اس کا جو شیخ تھا، اس کی جو تبلیغ تھی اس کے پھر اثرات تھے، اور پھر آگے یہ بڑھتے چلے گئے۔ جی تو اب ہم ازنیک جائیں گے۔ ازنیک شہر جو ان کا دوسرا امپورٹنٹ سٹی تھا، اور کچھ عرصہ ان کا وہ دارالخلافہ بھی رہا، اس کے بعد پھر یہ بورصہ کنورٹ ہو گئے۔ اب ہم ازنیک کی طرف نکل رہے ہیں، تو یہ شیخ ادیب علی کی قبر اور اس کے جگہوں کے نام سے۔ بہرحال تو جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی وہ تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو ڈراموں سے میّر نہ کیجیے گا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ڈرامہ انہوں نے کریٹ کرنا تھا، ڈراموں میں کچھ دکھانا تھا، سو آپ اس کو ارطغرل کو اور اس کو بالکل سٹینڈرڈ نہ مانیں۔ اگر آپ کو بہت ہی آپ ٹھیک ہے ڈرامہ اگر آپ نے دیکھا ہو، لیکن پھر آپ اس کو کتاب میں پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ تاریخ اور ہسٹری کہتی کیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہوگی۔ سو اب انشاءاللہ ازنیک میں ملاقات ہوگی۔